آپ حضرات نے گریہ بھی کر لیا. بس چند لحظے آپ کے سامنے ہیں. ابھی بکھرے ہوئے موتی کی طرح آپ نظر آ رہے ہیں. بس ذرا سا سمٹ جائیں تو تسبیح فاطمہ زہرا بن سکتے ہیں. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی النبی المکی المدنی القرشی الہاشمی الابتحی مولانا و مولا الثقلین جد الحسنین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنت اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وولایتہم وشجاعتہم وخلافتہم. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا لقتل الحسین حرارتا فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا. صلوات علی محمد وعلی عزیزان محترم، بزرگان ملت، برادران ایمانی، حاضرین گرامی قدر، عزاداران مظلوم کربلا، ماتمداران حسین، ہم خاک پائے زینب دلگیر چند لمحوں کے لیے آپ کے روبرو ہیں. واقعاً اتنی بڑی خوش نصیبی میں بیان نہیں کر سکتا کہ سامنے ذریعے امیر کائنات ہے. یہ ہماری بھی خوش نصیبی ہے اور آپ کی بھی خوش نصیبی ہے. ہمیں اس کے لیے اگر سجدے شکر کرنے پڑ جائیں ہزار تو کم ہیں، اس لیے کہ ایسی بارگاہ میں آپ پرسہ حسین دینے کے لیے آئے ہیں کہ جو مولا کائنات نجف اشرف اور یہ پورا عراق ائمہ اور انبیاء کی وادی کہلائی گئی ہے. ایسی جگہ پر آپ تشریف فرما ہیں. عزیزان محترم، رسول اسلام ارشاد فرما رہے ہیں اِنَّا لِقَتْلِ الْحُسَيْنَ حَرَارَةً فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لَا تَبْرُدُ أَبَدًا، کہ بے شک خون حسین سے، قتل حسین سے مومنوں کے دلوں میں ایک ایسی حرارت پیدا ہوئی ہے، ایک ایسی حرارت پیدا ہوئی ہے جو تا قیامت ٹھنڈی نہیں ہو سکتی. میں عرض کروں عزیزان محترم، آج دنیا کے کونے کونے سے، دنیا کے چپے چپے سے، دنیا کے قریے قریے سے عاشورہ کرنے کے لیے کربلا میں تشریف لائے ہیں. یہ حرارت حسین کا نتیجہ ہے، یہ حرارت حسین کا نتیجہ ہے. اس لیے کہ اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر آئے ہیں، اپنے بچوں کو چھوڑ کر آئے ہیں، اپنے کاروبار کو چھوڑ کر آئے ہیں، اپنے عزیزوں کو چھوڑ کر آئے ہیں. واقعاً یہ محبت حسین اور محبت اہل بیت ہے جو ہمیں اتنے فاصلے سے سفر کر کے کربلا تک پہنچاتا ہے. عزیزان محترم، آپ زائرین حسین ہیں، زائرین کربلا ہیں. عزیز من جناب منتظر صاحب نے کہا کہ ذرا اہمیت زوار امام حسین علیہ السلام پہ نظر ڈالیے گا. تو میں بہت مختصر میں عرض کروں گا انشاءاللہ، اس لیے کہ وقت بہت کم ہے. وہ رسول کہ جو یہ ارشاد فرما رہا ہے، جس کا میں نے عرض کیا آپ کے سامنے، وہ رسول جب کسی اسلام کی تبلیغ کے لیے نکلتا تھا تو خاموشی سے تبلیغ کی ہے 40 سال تک. 40 سال تک بڑی خاموشی سے تبلیغ کی ہے.
لیکن 40 سال کے بعد جب یہ رسول بولا ہے تو کفار مکہ نے کیا کہا؟ تو امین ہے، تو صادق ہے، تو سچا ہے۔ کس نے کہا؟ یہ پروردگار نے نہیں کہا، یہ مولا کائنات نے نہیں کہا، بلکہ کفار مکہ نے کہا کہ تو امین ہے، تو صادق ہے، تو سچا ہے۔ اب سنو عزیزان محترم، وہ رسول کہ جو کفار مکہ سے صدیق کا تمغہ حاصل کر رہا ہے، وہ آپ حضرات کے لیے کیا کہہ رہا ہے؟ پوری توجہ عزیزان محترم، چند منٹ آپ کے سامنے ہوں۔ وہ رسول کہ جو فاران کی چوٹیوں پر چڑھنے کے بعد 40 سال کی خاموشی کے بعد کہتا ہے کہ اگر میں یہ کہوں تو تم مانو گے؟ تو ان لوگوں نے کیا کہا کہ یا رسول اللہ کیسی باتیں کرتے ہیں آپ، اب بھی اگر کچھ کہیں اور ہم نہ مانیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر آپ نے جو کچھ بھی کہہ دیا اس پہ ہم صادق الامین کا لقب دیتے ہیں۔ عزیزان محترم، وہ رسول فاران کی چوٹیوں سے کہنے کے بعد کفار مکہ سے لقب حاصل کر چکا صدیق کا اب پوری توجہ عزیزان محترم رسول ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں صلی علی محمد آل محمد کہ رسول اسلام اپنے بیت الشرف میں تشریف فرما ہے۔ مولا کائنات امام حسین علیہ السلام کو اپنی آغوش مبارک میں لے کر بیت الشرف میں داخل ہوئے۔ بس چند منٹ آپ کے سامنے ہوں، پوری توجہ۔ امام حسین علیہ السلام آغوش مولا کائنات میں ہے۔ مولا کائنات بیت الشرف میں داخل ہوئے۔ ایک مرتبہ رسول نے کہا یا علی آپ وہیں پہ ٹھہر جائیں۔ رسول السلام اپنی جگہ سے بلند ہوئے اور بلند ہونے کے بعد ایک مرتبہ مولا کائنات کے پاس پہنچے۔ علی ہے، آغوش علی میں حسین ہیں، اور ایک مرتبہ رسول پہنچنے کے بعد پہلی مرتبہ، دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ نہیں، بارہا حسین نے دیکھا کہ جب بھی میں نانا کے یہاں آتا ہوں تو حسین میرے پاس آ جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ حسین نے دیکھا اور اس کے بعد سوچا کہ اس بار میں نانا سے ضرور سوال کروں گا کہ یہ بارہا امر کیوں آپ استعمال کرتے ہیں، آپ کیوں انجام دیتے ہیں۔ جیسے ہی رسول مولا کائنات کے پاس آئے، پہلی مرتبہ امام حسین علیہ السلام کو ایک مرتبہ پیشانی پر بوسہ دیا، ابھی رسول کی آنکھوں میں آنسو نہیں ہے۔ پھر مولا حسین کے رخساروں کا بوسہ دیا، ابھی رسول کی آنکھیں نم نہیں ہے۔ لیکن ایک مرتبہ جیسے ہی رسول السلام نے گلوے حسین کا بوسہ لیا، رسول کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، رسول کی آنکھوں سے جاری ہو گئے آنسو۔ عزیزان محترم، آپ لفظ صدیق پہ غور کیجئے گا، آپ لفظ صدیق پہ غور کیجئے گا اور اس کو ذہن میں رکھیے گا۔ آپ کی فضیلت کیا ہے، آپ کی معراج کی بلندیاں کیا ہے، آپ کی رفعت کیا ہے۔ عزیزان محترم، ایک مرتبہ امام حسین نے جیسے ہی یہ امر دیکھا، کہا نانا جان، کہا یا ابتا، یا رسول اللہ، آخر جب بھی میں آتا ہوں تو میرے گلوے، میرے گلے پر آپ بوسہ لے کر گریہ کیوں کرتے ہیں؟ رسول نے کہا اے میرے لال حسین، کیا میں تمہیں بتا دوں؟ کہا اے نانا جان، میں اسی لیے پوچھ رہا ہوں۔ ایک مرتبہ رسول نے کہا اے میرے لال حسین، آخر میں کیوں نہ رہوں کہ اس گلے پر وہ خنجر چلائے گا جو تمہارا دشمن ہوگا۔ ایک مرتبہ امام حسین نے کہا یا رسول اللہ، کیا میں شہید کر دیا جاؤں گا؟ رسول السلام نے کہا اے حسین، بخدا تمہارے والد محترم اور تمہارے بھائی سب کے سب شہید کر دیے جائیں گے۔ اتنا سننا تھا، امام حسین علیہ السلام نے بڑھ کے سوال کر لیا، نانا جان، اگر ہم سب شہید کر لیے جائیں گے تو کیا ہماری قبریں جدا جدا ہوں گی؟ کیا ہماری قبریں الگ الگ مقامات پہ ہوں گی؟ رسول السلام نے جیسے ہی سنا کہا اے میرے لال حسین، ہاں تم سب کی قبریں الگ الگ ہوں گی۔ ایک مرتبہ پڑھ کے امام حسین نے سوال کر لیا اے نانا جان، اگر ہم سب کی قبریں جدا جدا ہوں گی تو آپ کی امت سے ہماری زیارت کو کون آئے گا؟ ارے امام حسین نا سوال کرنا تھا کہ رسول نے ایک مرتبہ سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہا اے میرے لال حسین، اے میرے لال حسین، ارے تمہاری زیارت کو
میری امت سے وہ لوگ آئیں گے جو میری امت کے صدیق ہوں گے، جو میری امت کے صدیق ہوں گے، جو میری امت کے سچے لوگ ہوں گے. یہ ہے آپ کا مرتبہ، یہ ہے آپ کی منزلت. عزیزان محترم، رسول نے کہا یہ زوار حسین ہیں کہ جن کی بدولت آج کائنات قائم و دائم ہے. میں اپنی طرف سے نہیں، تاریخ کے جملے بیان کر رہا ہوں. عزیزان محترم، امام حسین علیہ السلام نے اس کے بعد رسول علیہ السلام سے کہا اے نانا جان ان کا اجر کیا ہوگا؟ تو رسول علیہ السلام نے دوسرے مقامات پہ ارشاد فرمایا کہ جب روز محشر آئے گا تو تمام انسان اپنے پیشواؤں کو ڈھونڈ رہے ہوں گے، تمام انسان اپنے رہبروں کو، اپنے لیڈروں کو تلاش کر رہے ہوں گے، لیکن یہ زوار حسین ہوں گے جو صرف مجھے طلب کریں گے، جو صرف میرے پاس آئیں گے، اور آئیں گے تو میں خود ان کے خوبصورت چہرے کو اور ان کے سیمائے مربوط کو دیکھ کر پہچان لوں گا کہ یہ زوار حسین ہے، اور پھر میں اپنے ہاتھوں سے انہیں کوثر کا آب پلاؤں گا. عزیزان محترم، یہ ہے اہمیت زوار حسین. آپ حضرات واقعاً بہت خوش نصیب ہیں. عاشور کربلا میں کریں گے. کروڑوں انسان جو کائنات میں رہتے ہیں، علی کے چاہنے والے، حسین کے چاہنے والے، لیکن وہ کسی وجہ سے نہیں آ سکتے. لیکن آپ کو توفیق ہوئی ہے، آپ کربلا میں حسین کا ماتم کریں گے، عاشور پہ حسین پر گریہ کریں گے. عزیزان محترم، آئیے یہیں سے میں چند منٹ مصائب کے پڑھتا ہوں، انشاءاللہ آپ کے مصائب ادا ہوگا. عزیزان محترم، دنیا کے تمام غموں کی جہاں انتہا ہوتی ہے وہاں سے غم حسین کا آغاز ہوتا ہے. دنیا کا کوئی غم ایسا نہیں ہے کہ جسے غم حسین پر ترجیح دی جائے، اس لیے کہ دنیا کے تمام غم جہاں آ کر دم توڑ دیتے ہیں وہاں سے غم حسین کی ابتدا ہوتی ہے. یہ فخر مریم حسین ابن علی کا غم ہے. عزیزان محترم، اگر ہم زندگی بھر روئے نا تب بھی ہم ادا نہیں کر سکتے. کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے نا کہ میں سوچتا ہوں حق کس طرح ادا ہوگا، میں سوچتا ہوں حق کس طرح ادا ہوگا، میں سوچتا ہوں حق کس طرح ادا ہوگا. غم زیادہ ہے، زندگی کم ہے. عزاداروں، لہذا جتنا دل چاہے گریہ کر لو، ایسی زمین ہمیشہ نصیب نہیں ہوا کرتی. ہمارا مولا سامنے ہے، آپ دل ادھر کریں، سماعت ادھر کریں اور گریہ کریں. عزاداروں، یہی کربلا کا ماحول ہے کہ جو کربلا کا قافلہ اس وقت پہنچ چکا ہے کربلا میں. وہ جب 28 رجب سے چلا تھا نا، تو 28 رجب کو جب قافلے کی تیاری ہو گئی تو ایک مرتبہ کسی نے آ کر کہا کہ جناب صغرا گریہ کر رہی ہے. جزاک اللہ عزاداروں، صرف 5 منٹ گریہ کرو جی بھر کے، اس لیے کہ آپ پر کوئی پابندی نہیں ہے، آپ پہ گریہ ذلی کو روکتا نہیں ہے. عزاداروں، کسی نے آ کے کہا کہ جناب صغرا خیمے میں رو رہی ہیں. عزاداروں، ایک مرتبہ امام حسین پہنچے، کہا اے بیٹا صغرا، ارے ہم نے تو کہا نا کہ ذرا مشکل ہے، تم کربلا نہیں جا سکتی. ایک مرتبہ صغرا نے کہا اے بابا، ارے کیا مجھے چند لحظے کے لیے علی اصغر کو آغوش میں دے سکتے ہیں؟ ایک مرتبہ امام حسین نے علی اصغر کو آغوش صغرا میں دیا. آغوش صغرا میں ایک مرتبہ علی اصغر نے اپنے کو آغوش صغرا میں اتنا آسان پیش کیا کہ صغرا سے چھٹتا نہیں ہے. حسین نے ایک مرتبہ مانگا، 2 مرتبہ مانگا، لینے کی کوشش کی، لیکن ایک مرتبہ جب حسین نے دیکھا کہ علی اصغر نہیں آ رہے ہیں تو امام حسین نے ایک مرتبہ علی اصغر کے کانوں میں کچھ کہا. اللہ جانے حسین نے کیا کہا ہوگا. اے علی اصغر، ارے تمہیں قربانی دینی ہے. اے علی اصغر، ارے تمہیں اپنے گلو پہ سیر کھانا ہے. آزاداروں، ایک مرتبہ حسین کی آغوش میں آئے.
حسین کی آغوش میں آنا تھا کہ قافلہ تیار ہوا، قافلہ تیار ہوا، قافلہ چلا۔ قافلہ چلنے کے بعد ایک مرتبہ کربلا پہنچا، 2 محرم کو وارد کربلا ہوا، اور اس کے بعد 7 محرم سے پانی بند کر دیا گیا۔ عزاداروں، جناب زغرا ہے کہ وہاں تڑپ رہی ہے، اپنے بھائی کی، اپنے باپ کی اور اپنی بہنوں کے انتظار میں ہے کہ کب آئیں گے یا پھر مجھے بھیا علی اکبر کا بلائیں گے۔ لیکن عزاداروں، ایک مرتبہ ادھر جناب زغرا نے خط لکھنا شروع کیا، ادھر عاشور انتقام حسین کا وقت آ گیا، اور حسین نے آخر میں ایک مرتبہ گھوڑے سے زمین پر آئے، اور زمین پہ آنا تھا کہ ایک مرتبہ عزاداروں حسین نے جیسے ہی زین سے زمین پر آئے تو زین سے زمین پر آنے کے بعد، زمین پر آنے کے بعد جب جناب زینب ٹلے زینبیہ پر آئی نا تو جناب امام حسین نے دیکھا اور جناب زینب سے کہا، ارے ابھی حسین زندہ ہے، خیمے میں چلی جاؤ۔ آزاداروں، ایک مرتبہ ادھر قاصد زغرا ہے جو وہاں سے چل چکا ہے، لیکن آزاداروں، میں جناب زغرا کے حوالے سے تھوڑا سا عرض کر دوں کہ جب جناب زغرا نے ادھر سے قاصد بھیجا اور زغرا کو جناب علی اصغر کی بہت یاد آ رہی ہے، جناب علی اکبر کی بہت یاد آ رہی ہے، جناب علی اصغر کے لیے ایک چھوٹا سا کرتا بھیجا عزاداروں۔ وہ چھوٹا سا کرتا لے کر اور ایک خط لے کر قاصد زغرا چلا۔ بس 2 منٹ عزاداروں، ایک مرتبہ جب حسین نے علی اصغر کو دفن کر کے ابھی رو ہی رہے تھے کہ قاصد زغرا نے پیچھے سے سلام کیا۔ حسین نے اب جو پیچھے مڑ کر دیکھا اور کہا علیکم السلام، اور حسین نے کہا، اے شخص، میں جب سے کربلا وارد ہوا ہوں ارے کسی نے سلام نہیں کیا، تو کون ہے؟ ایک مرتبہ قاصد زغرا کہتا ہے کہ آپ حسین ہیں؟ کہا میں حسین ہوں۔ کہا آپ کے لیے خط ہے۔ ایک مرتبہ حسین سے وہ قاصد زغرا کہتا ہے کیا آپ سوال پوچھ سکتا ہوں؟ جملہ سننا عزاداروں، یہ جملہ گریہ کرنے کے لیے کافی ہوگا۔ کیا ایک سوال پوچھ سکتا ہوں؟ کہاں پوچھو؟ کہا مولا، جب میں وہاں سے چلا تھا تو زغرا نے کہا تھا کہ وہاں جب جانا تو دیکھنا کہ ایک کرسی ہوگی، اس میں میرا بابا ہوگا، دائیں جانب عباس ہوگا، بائیں جانب میرا بھیا علی اکبر ہوگا، ایک طرف قاسم ہوں گے، ایک طرف مولانا محمد ہوں گے، لیکن یہ تو معاملہ الٹا ہے۔ ایک مرتبہ حسین نے کہا، اے قاصد زغرا، ارے تو نے بڑی دیر کر دی، عباس محل کے کنارے بازو کٹائے سو رہے ہیں، علی اصغر اپنے گلے پر تیر لگائے سو رہے ہیں، اور قاسم کی لاش پامال ہو چکی۔ آزاداروں، ایک مرتبہ قاصد زغرا کہتا دیکھتا ہے کہ امام حسین ہے کہ خط کو پڑھتے جاتے ہیں، گریہ کرتے جاتے ہیں، خط کو پڑھتے جاتے ہیں، گریہ کرتے جاتے ہیں۔ آزاداروں، آخری جملہ انشاءاللہ زحمت تمام آپ کی، قاصد کو دیکھا کہ قاصد بار بار خیمے کی طرف دیکھ رہا ہے۔ حسین نے کہا، اے قاصد زغرا، اگر تو خیمے کی طرف کیوں دیکھ رہا ہے؟ قاصد زغرا نے کہا، اے مولا، ارے جب میں وہاں سے چلا تھا تو زغرا نے کہا تھا جب میرا بابا خط پڑھ رہا ہوگا تو تم خیمے کی جانب دیکھنا، ایک چھوٹا سا بچہ گھٹنیوں چلتا ہوا باہر آئے گا، اس کو میری طرف سے پیار کرنا اور اس کو یہ چھوٹا گھٹنا دینا۔ ایک مرتبہ حسین نے اپنا سینہ پیٹا، سروں کو پیٹتے ہوئے کہا، اے قاصد زغرا، ارے تم نے بہت دیر کر دی۔ یہ ابھی جناب علی اصغر